ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 41 کی. اس کا پہلا لفظ ہے انویلپ. انویلپ اور اس کا مطلب ہے ریپ اپ کمپلیٹلی، یعنی پوری طرح سے کسی چیز کو لپیٹ میں لے لینا یا پھر کسی چیز کے گرد محاصرہ کرنا، جیسے فوج محاصرہ کرتی ہے. اب جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The clouds enveloped the aeroplane، یعنی بادلوں نے ہوائی جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یا پھر بادل ہوائی جہاز پر چھا گئے تھے، گویا ہوائی جہاز جو ہے وہ بادلوں میں غائب ہو گیا تھا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے envelope اور اس کا مطلب ہے a container to enclose a document or letter. اس سے مراد ہے خط کا لفافہ جس میں خط کو ڈال کر بھیجا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The postman collected the envelopes from the letter box، یعنی ڈاکیے نے خطوں کے لفافوں کو لیٹر باکس میں سے جمع کیا. لیٹر باکس ایک ڈبہ سا ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے خط ڈال دیتے ہیں اور پھر ڈاکیا ان میں سے ان خطوں کو جمع کر کے ان کے پتوں کے مطابق انہیں بانٹ دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے فلاؤنڈر اور اس کا مطلب ہے ہیو ڈیفیکلٹی ڈوئنگ سم تھنگ ٹو بی کنفیوزڈ، یعنی کسی کام کو کرنے میں دقت محسوس کرنا یا پھر پریشان ہو جانا یا الجھن کا شکار ہونا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. People often flounder when they have to speak in public، یعنی لوگ اکثر گھبراہٹ یا الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں جب انہیں پبلک میں یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے بات کرنا پڑتی ہے. اگلا لفظ ہے فاؤنڈر اور اس کا مطلب ہے، یوں تو لفظ فاؤنڈر کا ایک عام فہم مطلب ہے جو کہ عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بانی، یعنی کسی جگہ یا کسی کام کی بنیاد رکھنے والا. جیسے کہ قائد اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں. لیکن یہاں اب لفظ فاؤنڈر کا ایک دوسرا مطلب اس پہ غور کیا جا رہا ہے جو کہ ہے فیل ایٹ سم تھنگ، یعنی کسی چیز میں ناکام ہو جانا. اسی طرح سے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب کشتی میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ڈوبنے لگتی ہے تو اس کو بھی فاؤنڈر ہونا کہتے ہیں. تو اب ناکامی کے معنی میں اس کا جملے کے اندر استعمال دیکھتے ہیں اس لفظ کا. یہ جملہ ہے آفٹر میکنگ a founder's attempt to start his own business, he decided to revert to his old job، یعنی اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کی ناکام کوشش کے بعد اس نے اپنی پرانی جاب کی طرف رجوع کرنے کا یا اسے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. پہلا لفظ ہے فورتھ، یعنی گوئنگ فارورڈ. پرانی انگریزی میں یہ لفظ عام تھا اور اس کا مطلب تھا آگے کی طرف بڑھنا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. They went back and forth to fetch buckets of water to stop the sudden outbreak of fire in the barn، یعنی وہ پانی کی بالٹیوں کو حاصل کرنے کی بھرنے کے لیے آگے پیچھے بھاگتے رہے تاکہ وہ گودام میں اچانک بھڑکنے والی آگ کو بجھا سکیں. تو یہاں بیک اینڈ فورتھ اس سے مراد ہے پیچھے اور آگے کی طرف کو بھاگنا، یعنی ادھر ادھر دوڑنا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے فورتھ. تو لہٰذا یہ دونوں الفاظ سننے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی سپیلنگ مختلف ہیں. اب کی بار اس لفظ کے اندر لیٹر یو کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس کا مطلب ہے آفٹر دا تھرڈ پارٹ آف سم تھنگ، یعنی تیسرے نمبر کے بعد جو نمبر آتا ہے اسے فورتھ کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. ہی کیم فورتھ ان دا ڈبیٹنگ کانٹیسٹ، یعنی تقریری مقابلے میں وہ چوتھے نمبر پر آیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے گڈ اور اس کا مطلب ہے اے ڈگری آف ایکسلنس، یعنی برتری یا مہارت حاصل کرنے کا ایک درجہ. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Our sports teacher was pleased with our good performance in the match، یعنی ہماری کھیلوں کے جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے میچ میں اعلیٰ کارکردگی سے خوش ہوئے. تو اعلیٰ یا اچھی کے معنی میں لفظ گڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. یہ ہے ویل اور اس کا مطلب ہے سیٹسفیکٹری، کیئرفلی، ان گڈ ہیلتھ، یعنی تسلی بخش،
یا پھر بہت احتیاط سے اگر کسی کام کو کیا جائے تو اس کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے اچھی صحت کے معنوں میں بھی لفظ ویل کو استعمال کیا جاتا ہے. باری باری ان تینوں معنوں میں ان کے جملے دیکھتے ہیں. پہلا جملہ ہے دی آرگنائزر، معاف کیجیے گا، آرگنائزر کی اسپیلنگ میں اس جگہ پر لیٹر ای کا استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. دی آرگنائزر مینجڈ دی ایونٹ کوائٹ ویل، یعنی منتظم نے تقریب کو خاص تسلی بخش طریقے سے مینج کیا یا اس کا انتظام کیا. تو یہاں اسے سیٹسفیکٹری یا تسلی بخش کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. شیک دا باٹل ویل بیفور یو ٹیک دا سرپ، یعنی دوا کو پینے سے پہلے بوتل کو اچھی طرح سے ہلا لو. تو یہاں ویل سے مراد ہے کیئرفلی، یعنی اچھی طرح سے یا احتیاط کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. آئی ڈو ناٹ فیل ویل ٹو گو ٹو ورک، یعنی میں کام پر جانے کے لیے اچھا محسوس نہیں کر رہا. تو اب کی بار اسے اچھی صحت کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر آف ورڈز. پہلا لفظ ہے گریزلی اور اس کا مطلب ہے کازنگ ہارر اور ڈسگسٹ، یعنی کوئی ایسی بات جس سے دہشت یا پھر گھن آئے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The blast left the marketplace in a grisly state، یعنی دھماکے کے بعد بازار کی جو حالت ہے وہ خاصی خوفناک نظر آ رہی تھی. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. اسے بھی گریزلی پڑھا جاتا ہے، صرف سپیلنگ کا فرق ہے. اس میں ڈبل زی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے a large bear native to North America، یعنی شمالی امریکہ میں پائے جانے والی ایک ریچھ کی قسم جو کہ خاصا بڑا ہوتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. گریزلی بیئرز آر ویری فونڈ آف ایٹنگ ہنی، یعنی گریزلی ریچھ جو ہوتے ہیں وہ شہد کھانے کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، یعنی انہیں شہد بہت پسند ہوتا ہے. تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.